آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، کو وظیفہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کر. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے، استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ 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 سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں.
ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے، سنو میرے رب کیسا کریم ہے، فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی، گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا، جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ کہ اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ۔ شرمندہ ہو جائے نا انسان، دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ، بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا۔ وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا،
میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں، چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں، میری تکلیف
ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے، بیمار میں ہوں تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے۔ فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں، صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے، اور یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا،
उनकी कसम जो बाकायदा सफे बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं यहाँ सफे बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफे बनाते हैं। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सफ बनाते हैं। फरमाया पहले अगली सफ मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों को जो सफे सीधी करते हैं, अच्छी तरह कांधे से कांधा मिलाते हैं, गोया ये फरिश्तों का काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। तफसीर तिबी में है फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था, जब नमाज पढ़ाने लगते तो नमाजियों को फरमाते सफे सीधी कर लो, ऐ फला जरा आगे हो जाओ, ऐ फला जरा पीछे हो जाओ। फिर फरमाते बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये फरिश्तों का अंदाज है और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, गोया रब मुस्कुराता है उन्हें देखकर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और भी बहुत सारे काम हैं जिसको देखकर, जिनको करने से अल्लाह की रहमत क्षमा छम बरसती है। बहरहाल जब ने 3-4 बातें सुनी हैं, आज से उसको नियत कर लेते हैं कि खूब अल्लाह की बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों पर मुआफी मांगेंगे। इंशाअल्लाह रातों को उठकर जब लोग सो रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में इबादत करेंगे। इसी तरह फरमाया कि सफों को दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह रब की बारगाह से खूब रहमतें लूटेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब कब हो सकेगा कि जब हम अच्छे माहौल में रहेंगे। तहज्जुद तो जब पढ़ेंगे ना, जब पहले फर्ज पढ़ेंगे। जिसकी फर्जी कज़ा हो रही है तो उसको तहज्जुद की बारी कब आएगी? इस्तिग़फ़ार तो जब करेगा जब ऐसे माहौल में आएगा कि जहां गुनाहों को याद दिलाकर मुआफी मांगने का हमें अंदाज और उसकी फिक्र दी जाए। तो आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल आपके सामने है। इस माहौल से वाबस्ता रहें। हफ्तावार इज्तिमा में, मदनी काफिलों में, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन नेकियों का जज्बा भी मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह ऐसे काम करने में अल्लाह करे कामयाब हो जाए। तसव्वुर ही कितना प्यारा है, यकीन करें। मैं शायद पता नहीं वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है कि नहीं, ये तसव्वुर ही कितना प्यारा है कि कभी मैं कोई ऐसा अमल कर लूं कि रब की रहमत मुझे देखकर मुस्कुरा दे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, और क्या चाहिए, मेरी तो जिंदगी का हासिल हो गया ना। तो अब ये 3-4 काम आपने सुन लिए हैं, इसको अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम अपनी रिजा वाले काम हमें बढ़ चढ़कर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। तो नबी पाक फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले कि यही लोग अल्लाह वाले और खवास में शामिल हैं, खास लोगों में शामिल हैं, अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। आप सोचो कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अब चंद सूरतों की फजीलत भी सुन लो। बंदा कहे यार पूरा कुरान पढ़ने में तो टाइम लगेगा, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जब जब मौका मिले तो मैं कुछ आपको खास सूरतें बता देता हूँ जिसकी बरकतें सुनते जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता। जब जब 2.5 पारे 2.25 पारे अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा। 1 घंटा नहीं, शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना। जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी। तो सूरह बकरा अपने घर में पढ़ें, जब जब महीने में 1 बार पढ़ ले। रोज का आधा पारा पढ़े तो 4 दिन में, 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयतें। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह, अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ा करें। प्यारे आका फरमाते हैं बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाए। अल्लाह की रहमत तो देखो, सूरह यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब।
ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھے، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا،
कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो नबी पाक के मुबारक चेहरा अनवर और उसके हुस्न की बात आज नहीं करेंगे, प्यारे आका के उन हाथों की बात नहीं करेंगे कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। प्यारे आका के मुबारक दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, उसकी भी बात नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उन दो चीजों की बात करते हैं कि जिससे उम्मूमन लोग दूर भागते हैं। मैं और आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं? कि मेरे और आपके पसीने से किसी को बदबू ना पहुंचे। ऐसा ही है ना, बंदा अपने पसीने से किसी और को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है। सुन्नत की नीयत भी हो और ये भी साथ नीयत हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इत्र लगाने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज बताता हूं मेरे आका का पसीना कैसा था, नबी पाक का लुआबे दहन कैसा था। वी जस्ट टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। हम फकत इन दो चीजों की आज बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। बाकी नबी पाक के कमालात तो बयान ही नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े उलमा ने कोशिश की, आशिकों के इमाम ने भी कलम उठाया, जिसने भी कोशिश की वो आजिज हो गया, हैरान हो गया। क्या खूब लिखते हैं आला हजरत, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज इस शेर का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। ऐबे तनाही, उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, ये क्या है, इसके पीछे क्या लिखा है आला हज़रत ने। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आप सबको कागज भी दे दूं, कलम भी दूं और कहूं जरा लिखो किसी पर्सनल, जिस शख्सियत से आप प्यार करते हैं उसके औसाफ लिखें, उसकी खूबियां लिखें, आप लिखना शुरू करेंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, उसके बाद आप मुझे सारे कलम कागज वापस दे देंगे कि भाई आपने क्या लिखा। आप लिखेंगे बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, मिलनसार है, मुस्कुराता है, मदद करता है, ख्याल करता है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20, फिर रुक जाएगी ना कलम, स्टॉप। आप कहेंगे जनाब ये जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, ये उसकी तारीफ है। आला हजरत कहते हैं ये जो चीज खत्म हो जाती है ना, तारीफ रुक जाती है, तारीफ एंड हो जाती है, ये भी तो एक ऐब है। तनाही एंड हो जाना। आला हजरत कहते हैं नबी पाक की जात वो है जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं। 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं। बात है कि पूरी नहीं हो रही है, बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। इमाम लिखते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की फकत इन दो चीजों की बात करते हैं। आपने जिक्र मुस्तफा दुरूद पाक के बारे में सुना ना कि आका का जिक्र करो तो आसमान तक खुशबू जाती है, क्यों ना खुशबू जाए। नबी पाक खुद कितने महके महके, अल्लाह अकबर। मेरे आका जिस गली से गुजर जाते हैं ना, जिस गली से नबी पाक गुजर जाते वो सड़क महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबाए किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। और इसी बात को बरेली के ताजदार ने इमाम इश्क व मोहब्बत में क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा। फरमाते क्या महकते हैं महकने वाले, लगा लो खुशबुएं जितनी लगानी है, महकने वालों सुनो क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले हैं अंबर जमीन। आला हज़रत कहते हैं बताओ नबी पाक जिस सड़क से जिस गली से गुजरते वो गली पहचानी कैसी जाती। कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। आका जिस गली से गुजरते जमीन अंबर की हो जाती, हवा अबीर हो जाती, तो हर गुबार जो था मट्टी जो है वो मुश्क जैसी हो जाती। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार।
ادنا سی یہ شناخت تیری جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لانا, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے, دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو, انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا. مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے, مگر صحابی کا بلیف دیکھو, یقین دیکھو. عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے, عطر چاہیے, آپ پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو, اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کر. صحابی بیٹی کے پاس لے کر گئے, دلہن ہے. میری اسلامی بہنیں سوچیں, عشق دیکھو, آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے, باپ قرضے میں چلا جائے, اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے. فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے, خوشبو درکار ہے. اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا, یہی بہتر ہوگا. اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا. آج میں اور آپ عطر لگائیں, دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی. آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا. علماء موجود ہیں, حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی, وہ صحابی رہتے تھے, محلے کے اندر بیت المطیبین, خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر, میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو, اعلی حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. عاشقوں کے امام لکھتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے. اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا. آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے, خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے. 1400 سال پرانی بات ہے, مگر سچی بات بتاؤں, آج بھی ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے. آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے, نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں, اللہ اکبر. پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے, دور دور سے لوگ آتے, کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو آرو پلانٹ وغیرہ سنائے لگتے ہیں لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا. سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا, کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے. انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے, ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. نبی پاک کلی فرما کر, کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے, کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے. آقا کا کلی کیا ہوا پانی, کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا. جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس سے خاری کنویں شیرے جاں بنے, جس سے خاری کنویں شیرے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی, جو لعاب لگ جاتا. ایک صحابی ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی. آپ کی 4 بیویاں تھی, 4 ازواج تھی. آپ کی بیویاں, آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں.
وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی، اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، وہ کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے۔ صحابہ کا کمال یہ جتنی سیرت پڑھے نا، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتا ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے، نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو۔ میں نے کرتا اتارا۔ آج اسکن پر جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے۔ اب ذرا اور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، تھوک اس کا گھن لاتا ہے۔ نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے، تو نبی پاک کو اللہ نے وہ باکمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے۔ ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی۔ آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کی کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں، اس کے مقابلے میں باکمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا۔ نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی، حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہم جیسا، مجھ جیسا کسی اور کو پایا؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا، وہ میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہی بولے سدرا والے، سدرت المنتہا پہ رہتے ہیں نا جبریل امین، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ آقا ہم نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کو چھان ڈالا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ آقا رب نے آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، جب جبریل امین نے نبی پاک جیسا کسی کو نہیں دیکھا نا، تو پھر نبی پاک سے اٹیچمنٹ کیسی ہو گئی، پیارے آقا سے محبت کیسی ہو گئی۔ سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں، مگر تفاسیر کی کتابوں میں سبحان اللہ لکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ حاضر۔ کتنی بار؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 ٹائمز 42 بار حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 400 بار حاضر ہوئے۔ اور اب بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روح اللہ ہیں 10 بار حاضر ہوئے۔ آپ جاننا چاہیں گے نبی پاک کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ اچھا پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کرتے ہیں، آج نازم آباد والوں کا کچھ حساب بھی چیک کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پہلی ملاقات
جبریل امین سے جب ہوئی اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. پہلی ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ غار حرا میں. پہلی وہی لے کر آئے نا. تو 40 سال کی عمر مبارک میں جبریل امین سے پہلی ملاقات. دنیا میرے آقا نے کتنے سالوں کے لیے اختیار فرمائی؟ 63 سال. کتنے سالوں کے لیے؟ ظاہری پردہ فرما لیا. اس کے بعد 40 سال 63 سال. کتنے سال بچے؟ 23 سال. ویری گڈ.